آپ انہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ عمر ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، ان کا دین ثابت کرو، تو کیا سر وہ مسلمان نہیں تھے؟ عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر وہ افضل ہیں، سب صحابہ سے افضل ہیں، علی علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، وہ خلیفہ اول ہیں اور خلیفہ ان کی خلافت ان کی شرعی صحیح ہے، اور اسی طرح اس کے بعد عمر ہیں وہ سب سے افضل ہیں، ابو بکر کے بعد وہ سب سے افضل ہے، ان کی خلافت صحیح ہے، اس کے بعد عثمان۔ تو ان لوگوں کے جب اعمال ہم دیکھتے ہیں، ان کے اعمال میں ایسی باتیں ہیں جو کسی مسلمان سے صادر ہونا اس کا ناممکن ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ اعمال صرف اس شخص سے صادر ہو سکتا ہے، جس شخص سے بھی صادر ہو جائے وہ کافر ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ۔ تو ابو بکر عمر عثمان یہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ بھی ان سے وہ اعمال صادر ہوئے جو نہ صرف گناہ ہے، بعض چیزیں تو صرف گناہ ہے، کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی کوئی شخص مثلا جھوٹ بولے، یہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے، لیکن بعض گناہیں ایسی ہیں کہ وہ صرف گناہ نہیں، وہ کفر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بے عزتی کریں، ان کی آپ حد کی حرمت کریں، تو یہ صرف معمولی گناہ تو نہیں ہے، یہ کفر بھی ہے، چاہے اس کا کرنے والا چاہے وہ کلمہ گو کیوں نہ ہو، کہتا ہو کہ میں مسلمان بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو ابو بکر عمر عثمان بظاہر یہ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے وہ اعمال سرزد ہوئے کہ وہ اعمال اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلود فی النار کا وعدہ دیا ہے، اور سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ اعمال کسی بھی شخص سے صادر ہو وہ کافر ہے۔